پاکستان کی کوششیں جاری، مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سفارتی اجلاس۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ گزشتہ روز پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ چاروں وزرائے خارجہ کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر العاطی کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال، علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، مذاکرات کے نتائج عالمی سطح پر اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نئے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ ایکس پر جاری بیان میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ روزانہ 2 جہاز آپ نئے ہرمز عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت اہم رہنماؤں کو ٹیگ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے اقدام کو خوشائند اور تعمیری قرار دے دیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، مثبت اعلان کو بڑا قدم قرار۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھانے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ، امریکی طیارہ تباہ، امریکی سرویلنس طیارہ E3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئی۔ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم طیارہ جنگ میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ طیارہ سینکڑوں میل دور تک طیاروں اور ڈرونز کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق امریکی جنرل کا موقف، کہا کہ E3 کی تباہی سے ناگزیر نظام کو بڑا دھچکا۔ امریکہ کی ایران کے ساحلی علاقوں خصوصاً خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں محدود زمینی آپریشن کے لیے خصوصی دستے اور روایتی فوج تیار ہے۔ پینٹاگون کی ہفتوں پر مشتمل ممکنہ زمینی جنگ کی پلاننگ کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ آپریشن کے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری بھی ابھی غیر یقینی ہے۔ حتمی فیصلہ باقی ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ امریکہ بھر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 9 کنگز مظاہرے، 17 لاکھ افراد کی شرکت کا دعویٰ۔ ایران پر جنگ کے خدشے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، جنگ روکنے کے مطالبات زور پکڑنے لگے۔ رابرٹ ڈی نیوز کے ٹرمپ پر کڑی تنقید، کرپٹ رہنما کو روکا جائے۔ اتوار کو امریکہ کے 50 ریاستوں میں 3200 مزید احتجاج متوقع ہیں۔ اسرائیل میں بھی ایرانی جنگ کے خلاف بڑے مظاہرے، مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران نے NPT سے علیحدگی پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ اور متعلقہ ادارے معاہدے سے دستبرداری کے آپشنز کا جائزہ لینے لگے۔ NPT میں رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، IAEA پر سنگین الزامات، معائنہ کاروں کے ذریعے جاسوسی کا خدشہ ظاہر۔ امریکہ اور اسرائیل پر ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا الزام، عالمی ادارے کی خاموشی پر تنقید۔ ممکنہ علیحدگی سے عالمی سطح پر جوہری کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ طلبہ، اساتذہ اور شہریوں کو متنبہ کیا گیا جامعات سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہیں۔ تہران کے ایرانی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کے رد عمل میں سخت بیان۔ ایران نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے دوران جامعات اور تحقیقی مراکز کو نشانہ بنایا۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ، تعلیمی ادارے بھی ممکنہ ہدف قرار۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آج حملوں میں 500 سے امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کیے۔ جنوبی فارس میں امریکی لڑاکا طیارہ F-16 مار گرانے کا دعویٰ، سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش کر گیا۔ ایران نے موقع اختیار کیا کہ خطے اور مقبوضہ فلسطین میں امریکی اور اسرائیلی صنعتی اہداف پر شدید حملے کیے گئے۔ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا دعویٰ ہے کہ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئر بیس پر ایندھن ذخائر پر حملے کا بھی دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ مکمل، بڑے پیمانے پر تباہی کے دعوے۔ ایرانی حلال احمر سوسائٹی کے مطابق 93,000 سویلینز املاک متاثر ہوئیں۔ مختلف صوبوں میں 71,547 مکانات تباہ، شہری بحران شدت اختیار کر گیا۔ 26,000 سے زائد تجارتی املاک کو نقصان پہنچا۔
معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ دارالحکومت تہران میں 21,000 سے زائد رہائشی اور کمرشل عمارتیں تباہ ہوئیں۔ 600 اسکول اور 295 طبی امراض بھی نشانہ بنے۔ انسانی بحران پر عالمی تشویش بڑھ گئی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے نو کنگز مظاہرے میں ٹرمپ پر شدید تنقید کی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ایک شخص نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، ہم آمریت قبول نہیں کریں گے۔ غزہ میں ہزاروں افراد کی ہلاکت اور ایران میں 2,000 شہری مارے جانے پر تشویش۔ اسرائیل کو امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اسلحہ کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف جنگ روکنے اور عوام کے پیسے تعلیم، صحت اور سستے گھروں پر خرچ کرنے کی سفارش۔ نو کنگز مظاہرے میں ٹرمپ اور دیگر ارب پتی افراد کی آمریت مسترد کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا اٹیالہ جیل میں طبی معائنہ۔ ڈاکٹر محمد عارف خان نے آنکھوں کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ بشرا بی بی کے دائیں آنکھ پر دھندلاہٹ نظر آنے سے سر درد کی شکایت سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے آئی ڈراپ اور دیگر ادویات تجویز، مطالعہ اور قریبی کام کے لیے بہتر اور روشن جگہ استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ 4 ہفتے بعد دوبارہ طبی معائنہ کرنے کی سفارش کی گئی۔ پاکستان کے ساتھ مسائل بات چیت سے حل کرنے چاہتے ہیں، افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا بیان۔ افہام و افغانستان نے موقف اختیار کیا ہے کہ افہام و تفہیم ہی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا راستہ ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ افغانستان امریکہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ افغان وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ قیدی رہائی میں کامیاب ثالثی پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ۔ مسائل کے حل کے لیے کراچی میں پاکستان رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد گرفتار دہشت گرد عاصم ولد اصغر علی کے قبضے سے اسلحہ، ایمونیشن اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ دہشت گرد 2023 میں کمانڈر طارق عرف صوفی کے کہنے پر فتنہ ہندوستان میں شامل ہوا۔ ایران کے رمضان میں روح پوش رہا۔ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو سیکیورٹی فورس کے خلاف اکسانے کا اعتراف۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ سابق کپتان پر الزامات لگانے پر اوپنر بلے باز احمد شہزاد قانونی مشکل میں پڑ گئے۔ ایک سے زائد بار الزام سننے پر سابق کپتان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مصباح الحق نے احمد شہزاد کو حتی کہ عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ احمد شہزاد سے 2 روز میں جواب طلب۔ گزشتہ دنوں سابق کپتان مصباح الحق کے حوالے سے احمد شہزاد نے متواصل بعض تبصرے کیے۔ ان میں سے ایک مخصوص کھلاڑی کو نہ کھلانے کے حوالے سے تھا، جس کا جواز بھی دیا جائے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 2 میچز کھیلے گئے۔ پی ایس ایل کے تیسرے میچ میں پشاور زلمی نے راولپنڈی کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی نے 214 رنز کا ہدف 5 گیندوں پہلے حاصل کیا۔ عبدالصمد کی 11 گیندوں پر 33 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ محمد حارث 47، بابر اعظم 35، مائیکل نے 35 رنز بنائے۔ چوتھے میچ میں ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5